آج ہم اللہ رب العزت کی رحمت واسعہ کے متعلق دو یا تین باتیں سماعت فرمائیں گے۔ شریعت مطہرہ کے اندر جو عبادات کو مقرر کیا گیا ہے، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ بعض افعال وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے فرائض کا درجہ عطا فرمایا، بعض اعمال وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے واجبات دین کا حصہ بنایا، بعض اسی طرح سنن، بعض اسی طرح نوافل، بعض مستحبات اور بعض مباحات کا درجہ رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے ساتھ یقین کامل کا رشتہ یہ واجبات دین میں سے ہے۔ زندگی کے کسی بھی حصے میں جا کر اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے۔ ہر معاملے کے اندر خدا کی ذات کے ساتھ اپنے یقین، اپنی امید کو واسع رکھنا، مضبوط رکھنا، یہی بندہ مومن کی نشانیوں میں سے اہم نشانی ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، اور اس کو حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی نقل فرمایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ رب العزت نے اہل دنیا کو عطا فرمایا۔ اس وقت جو رشتوں کے اندر ہم محبت دیکھتے ہیں، پیار دیکھتے ہیں، ایک ماں ہے جو اولاد کے لیے تڑپ جاتی ہے، ایک باپ ہے جو دن رات اپنی اولاد کے لیے محنت شاقہ کرتا ہے، ان کی خوشیوں کو پائی پائی جمع کر کے خریدتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے میرے اولاد کے چہرے پر رونقیں آ جائے۔ تو یہ جو رشتہ ہے نا، اس کو رحم کا رشتہ کہا جاتا ہے، اسے محبت کا رشتہ کہا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کل کائنات اللہ رب العزت نے اپنی 100 نعمتوں میں سے، 100 رحمتوں میں سے ایک رحمت عطا فرمائی، اور حضور کے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان 100 میں سے جو 99 رحمتیں ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن رب اپنے بندوں پر نازل فرمائے گا۔ آپ ایک رحمت کا اندازہ کریں جس کی کوئی حد ہمیں نظر نہیں آتی ہے، تو جب اس کی 100 رحمتیں اپنی مخلوقات پر نازل ہوں گی تو اس وقت امر بہارا کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ امام غزالی نے ایک جملہ لکھا، بڑا غضب کا جملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ حدیث سے بات ہے کہ قیامت والے دن رب جب اپنے بندوں پر نگاہ رحمت فرمائے گا، فضل فرمائے گا، کرم فرمائے گا، تو اس کے کرم کو دیکھ کر شیطان کو بھی لگے گا کہ جیسے آج رب بخش رہا ہے نا، ہو سکتا ہے مجھے بھی بخشش عطا فرما۔ تو اگر ایک رب کا دشمن ہے، اسے خدا کی رحمت کے لیے بھی یقین جو ہے وہ اوپر آتا ہے، تو جو اس کے نام کی مالا جپنے والے ہیں، وہ اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ بلکہ دارمی شریف کے اندر حدیث بات ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک شخص آئے گا، بڑی خوبصورت کہانی حضور نے جس کا نقشہ کھینچا، رب کے فرشتے اسے حکم کریں گے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا ہے، تو جتنے بھی لوگ ہوں گے جن کے اعمال تولے جائیں گے، تو اعمال کے تل جانے کے بعد جس نے جنت میں جانا ہے یا جس نے جہنم میں جانا ہے، وہ سب سے پہلے عرش الہی کے سامنے سے ہو کر گزرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جب وہ گزر کر جہنم کی طرف جائے گا تو ہر 2 قدم کے بعد پیچھے مڑ مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم اٹھائے گا، پھر مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ تو فرشتے عرض کریں گے میرے مالک عجیب بندہ ہے، نہ جانے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اسے کس کا انتظار ہے، یہ مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرے بندے کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ تو جب وہ بندہ حاضر ہو جائے گا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا کیا تیری کوئی چیز گم ہو گئی، تو نے کسی سے ملاقات کرنی ہے، کسی کو کچھ کہنا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا کہ میرے مالک
میں دنیا کے اندر علماء سے، حفاظ سے، واعظین سے، بڑوں سے یہ جملہ سنا کرتا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، زندگی کے اندر مشکل بڑی سے بڑی بھی آ جائے لیکن رب کہتا ہے کہ میری رحمت کا دامن تم نے نہیں چھوڑنا ہے، تم نے مایوس نہیں ہونا ہے، یقین کامل رکھنا ہے۔ آج اسی یقین کامل کی بنیاد پر میں مڑ کے دیکھ رہا ہوں، بے شک میرے گناہ زیادہ ہے لیکن تیری رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے، تیرے کرم سے زیادہ تو نہیں ہے، مالک تو مجھ پر فضل فرما۔ تو اللہ رب العزت مسکرا کے جواب دے گا کہ اے میرے بندے جا، میں نے تجھے جہنم سے آزاد کر کے تجھے مصطفیٰ کی جنت عطا فرمایا۔ اور اسی حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے کہ ایک اور شخص کو لایا جائے گا تو اس کے لیے جب فیصلہ ہوگا جہنم کا تو وہ اتنے تیز قدم اٹھائے گا کہ فرشتے پیچھے رہ جائیں گے اور وہ بھاگ کے دوزخ کی طرف جائے گا۔ تو فرشتوں کو پھر حیرانگی، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جس کے لیے تو جہنم کا فیصلہ کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ کتنا بڑا عذاب ہے، تو اس کو زنجیریں ڈال کے جکڑ کے لے کر جانا پڑتا ہے، لیکن عجیب بندہ ہے ہمیں بھی پیچھے چھوڑ کے تو دوزخ کی طرف بھاگے جا رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اس کو بھی بارگاہ خدا میں حاضر کیا جائے۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں جب اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا تو رب پوچھے گا اے میرے بندے تو جانتا ہے تو کدھر جا رہا ہے؟ عرض کرے گا میرے مولا میں جانتا ہوں میں دوزخ میں جا رہا ہوں۔ تو جانتا ہے کہ جہنم کے عذاب کتنے ہیں؟ میرے مالک میں سب کچھ جانتا ہوں، پھر اتنی تیزی کیوں ہے؟ اتنی تیزی کیوں ہے؟ تو وہ عرض کرے گا اللہ رب العزت جب تو نے میرے لیے دوزخ کا فیصلہ کیا تو میرے من میں ایک خیال پیدا ہوا، ایک سوچ پیدا ہوئی کہ ساری زندگی میں تیرے حکموں سے منہ پھیرتا رہا، لیکن آج میرا رب میرے سامنے مجھے کہہ رہا ہے کہ جا دوزخ میں چلا جا، اگر میرا کریم مجھے جلا کے راضی ہے تو میں جل کے راضی ہوں۔ اس سوچ کی بنا پر میں تیزی سے قدم اٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت اس بندے کے متعلق بھی فیصلہ فرمائے گا کہ آج بھی تجھے میری محبت کھینچ لائی ہے اور آج بھی میری رحمت کی طرف تیری نگاہ ہے، تو اس رحمت واسعہ کے وسیلے سے ہم تجھے جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ امام رازی علیہ رحمہ نے تفسیر الکبیر کے اندر ایک حدیث پاک لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگوں کے جو اعمال تلیں گے اس کے 3 زاویے ہوں گے۔ ایک زاویہ یہ ہے کہ بندے کے گناہ زیادہ ہے، گناہوں پر پلڑا بوجھ ہے، نیکیاں کم ہے، اس کے لیے تو دوزخ کا فیصلہ ہوگا۔ جس کے نیک اعمال زیادہ ہیں، روشن اعمال ہیں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہوں گے جن کی نیکیاں بھی برابر ہیں، گناہ بھی برابر ہے، نہ وہ جنت کے حقدار نہ وہ دوزخ کے حقدار۔ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں، قرآن حکیم نے بھی اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے لیے ایک الگ مقام ہوگا جس کو مقام اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ دوزخ اور جنت کے بالکل مڈ میں سینٹر میں ہوگا مقام اعراف، وہاں ان کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ اب جب وہ دوزخ کی طرف دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، لیکن دائیں طرف جنت ہے، جنت کو دیکھیں گے تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوگی، اشتیاق پیدا ہوگا، میرے مولا تیرا کیا جاتا ہے اگر تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ تو ان میں سے نہ ایک لبک کے بار بار جنت کی طرف دیکھے گا تو رب کائنات اس کو بلائے گا اور بلا کے اسے آفر دے گا، دیکھ تیرے گناہ اور نیکیوں کا پلڑا برابر ہے، اگر تو ایک چھوٹی نیکی بھی لے آ تو تیرے لیے یہ آفر ہے کہ رب تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ رحمت خداوندی کا نظارہ دیکھیے۔ اچھا میں مختصر کرتا ہوں، حضور شاہ فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا، والد کے پاس جائے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، یاروں دوستوں کے پاس جائے گا، جتنے بھی اس کے چاہنے والے جاننے والے سب کے پاس جائے، سارے اسے انکار کر دیں گے، مایوس کر دیں گے کہ آج ہماری اپنی جان پر بنی ہوئی ہے، ہم تجھے نیکی کہاں سے؟ حضور شاہ فرماتے ہیں وہ بڑا مایوس ہو کے نہ غمگین ہو کے جب واپس پلٹ کے آئے گا نہ تو بیچ رستے میں اسے کوئی بزرگ ہستی ملے، کوئی بزرگ سا بندہ ملے اور وہ اسے کہے گا پریشان کیوں؟ تو وہ دل میں سوچے گا جب اپنوں نے ساتھ نہیں دیا تو اس پرائے کے سامنے اپنے دکھوں کا اظہار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
تو وہ بار بار مجبور کرے گا بتا تو صحیح کیوں پریشان ہے، تو وہ کہے گا کہ اس طرح ایک چھوٹی سی نیکی چاہیے، اگر وہ مل جائے تو اللہ رب العزت مجھے بخش دے گا۔ تو وہ بندہ مخاطب ہو کے کہے گا کہ ایسا ہے کہ میرے نامہ اعمال کے اندر ایک ہی نیکی، میرے نامہ اعمال کے اندر ایک ہی نیکی، تو میرا تو اس سے کچھ بننا نہیں ہے، تو تو ایسے کر کے وہ نیکی تو رکھ لے، چل تیرا تو وقت اچھا ہو جائے۔ اچھا وہ نیکی لے کر نہ پڑے خوش خوش اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، مولا میں نیکی لے آیا، تو رب کائنات حالانکہ سب کچھ جانتا ہے لیکن رب پھر بھی پوچھے گا بھائی تجھے تجھ پر کس کو رحم آ گیا؟ یہ باپ نے شفقت کی ہے، یہ ماں نے محبت کا اظہار کیا ہے، یہ بہن بھائیوں نے کیا ہے، عرض کرے گا مولا اپنوں نے تو اکیلا چھوڑ دیا تھا، کوئی پرایا بندہ تھا اس کے پلے ایک ہی نہیں تھی تو اس نے مجھے دے دی، تو اللہ پاک جب اس کو بخشنے لگے گا نا تو رب کائنات فرمائے گا ذرا اس کو لے کے آؤ نا جس نے ایک نیکی اس کو دی، رب کی بارگاہ میں اس کو حاضر کیا جائے گا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا تو بہت بڑا سخی، ایک نیکی تھی نامہ اعمال میں وہ بھی اٹھا کے دے دی، تو عرض کرے گا میرے مولا سخاوت کیسی، بڑا سخی تو تو ہے، بڑا شہنشاہ تو تو ہے، بڑا کریم تو تو ہے، بڑا فضل فرمانے والا تو تو ہے، تو رب کائنات فرمائے گا تو مخلوق ہو کے سخاوت کی انتہا کر سکتا ہے، میں خالق ہو کے سخاوت نہیں کر سکتا، اس کو تو قانون کے مطابق جنت دی ہے نا، تو تجھے اس سخاوت کی وجہ سے رب نے جنت عطا فرمائی۔ اس لیے زندگی کے ہر مرحلے کے اندر خدا کی ذات کے ساتھ یقین کامل رکھنا، امید واسع رکھنا، بسا ہوگا ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کرتے ہیں، وہ منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، اور پھر محسوس کرتے ہیں کہ وہ قبولیت کے قریب نہیں ہو رہی، اسے شرف حضوری میسر نہیں آ رہا تو دل چھوٹا پڑ جاتا ہے، ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں، نہیں، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت پنہاں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر خدمت ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مقبول کروانے کے جتنے طریقے آپ نے عطا فرمائے میں نے وہ سارے اپنائے، نمازیں بھی پڑھتی ہوں، شرم و حیا کا نور بھی اپنے اندر جمع کر کے رکھا ہوا ہے، حقوق العباد بھی ادا کرتی ہوں، بڑے طویل عرصے سے ایک دعا رب کی بارگاہ میں کر رہی ہوں لیکن میرا مالک منظوری نہیں فرما رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، لوح محفوظ کو چیک کیا یا جو کچھ بھی کرنا تھا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ نازل ہوا، تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس بھائی کو دلاسا دیں، اسے امید دیں کہ ایسا نہیں ہے کہ تیری دعاؤں کے اندر اثر نہیں ہے، تیری دعاؤں کے اندر جو اتنا رنگ ہے، اتنا جوہر ہے، تجھے تو مانگنے کا اتنا ڈھب آتا ہے کہ جب تو مانگ رہی ہوتی ہے تو فرشتے تسبیح بھول جاتے ہیں، اتنا تیرا گہرا انداز ہوتا ہے، لیکن یا رسول اللہ ہم اس کی دعا اس لیے قبول نہیں کر رہے ہیں، اگر آج ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے، یہ اس انداز سے مانگتی ہے کہ رب کریم کو بھی اس کا مانگنا پسند آ گیا، تو حضور نے عرض کی میرے مولا پھر اس کی اس کوشش کا تو نتیجہ کیا عطا فرمائے گا، تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اس کی ساری دعاؤں کا اجر اور ثواب اور صلہ ہم اسے قیامت والے دن درجات بلندی کی صورت میں عطا کریں گے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے مقدر پر، اپنی قسمت پر ناز کیا کریں کہ اللہ رب العزت اپنے در کی حاضری نصیب فرماتا ہے، اور جب کبھی روح بھٹک جائے اور نفس جو ہے اس صراط مستقیم سے ہٹا دے اور جادہ مستقیم سے دور کر دے تو تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے حضور معافی مانگا کرے۔ مختصر سا ایک لفظ ہے حضور کی حدیث پاک کہ قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، تو اس کا خامد شرابی تھا، گناہگار تھا، تو وہ رات کو پچھلے پہر جب مصلی پر بیٹھتی نا تو رب کی بارگاہ میں دعا کرتی کہ مولا میرے خامد کو ہدایت دے، اسے اپنا قرب عطا کر، تو ایک دن اس نے دعا کے اندر یہ لفظ بول دیا کہ اللہ رب العزت وہ پیار جو تو مجھ سے کرتا ہے تجھے اس پیار کا واسطہ میرے خامد کو ہدایت عطا فرما، تو میاں پاس بیٹھا تھا تو اس نے تجزیہ نام مسکرا کے کہا کہ تجھے کب سے پتا چل گیا کہ تیرا رب مجھ سے راضی ہے؟
ہمیں تو ساری زندگی اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں رب راضی ہے یا راضی نہیں ہے. بندہ یہ تو دعا کرتا ہے کہ مولا وہ پیار جو میں تجھ سے کرتا ہوں تجھے اس پیار کا واسطہ مجھے بتا. لیکن تو نے عجیب دعا کی کہ اللہ رب العزت وہ پیار جو تو اپنی بندی سے کرتا ہے تجھے اس پیار کا واسطہ. تو اس خاتون نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا کہ رات کے پچھلے پہر تو سو رہا ہے اور میں وضو کر کے اس کی بارگاہ میں مصلی بچھا کے بیٹھی ہوئی ہوں. یہ رب کے پیار کی دلیل نہیں ہے تو اور کس بات کی دلیل ہے؟ انسان کو بازاروں سے اٹھا کے گھروں سے اٹھا کے مالک اپنی دہلیز پر بلاوا عطا فرما دے تو یہ اس کے بخشش کی نذیر ہوا کرتا ہے.